اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہر عضو کا الگ الگ کام۔ اللہ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا، دماغ کا کام ہے سوچنا۔ ہاتھ عطا فرمائے، ان کا کام ہے پکڑنا۔ زبان عطا کی، اس کا کام ہے بولنا۔ کان دیے، ان کا کام ہے سننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دل عطا فرمایا، اس کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ لاکھ اس کو تو بچا، کسی پہ تو مرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل کے اندر کسی کی محبت نہ ہو۔ اتنا فرق ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ یہ دل محبت کرے گا، اس کا یہ کام ہے کرنا۔ اب کس سے محبت کی جائے؟ جس نے بنایا اس سے پوچھ کے یا من مرضی سے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو خواہش ہے وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دل میرا گھر ہے، فرماتے ہیں یہ میرا گھر ہے، میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ دل میرا گھر ہے، اس میں صرف میری محبت ہو۔ ہم ایسی محنت کریں، ایسی دعا اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سما جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں چھا جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمت مانگیں، اور اس کے لیے راتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو پہلی امتوں کو بھی ملا۔ خواجہ احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ ٹھوس، پکی اور مضبوط بات کیا تھی جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی؟ تو اس راہب نے، جو پچھلی کتابوں کا عالم تھا، اس نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پکی بات یہ ہے کہ تم اپنی طاقت اور قوت پوری لگا دو اللہ کی محبت کے حصول کے اندر، پورا زور لگا دو، پورا جان مال جو لگا سکتے ہو لگا دو، اللہ کی محبت کو حاصل کر لو۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے بھی یہی پیغام امت کو دیا۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد جب آپ نے اپنے خطبہ دیا تو اس میں چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہ بے شک بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ مزین کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی خطبے میں ایک اور بات بہت ہی قابل عمل اور غور، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام؟ احبوا من احب اللہ، ان سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو۔ احبوا من احب اللہ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، اور تم اللہ سے محبت کرو پورے دل کے ساتھ، کامل محبت کرو، تمہارے دل میں غیر کی محبت ہونی ہی نہیں چاہیے۔